بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاکراہ، یہ کتاب ہے مجبور کرنے کے احکام کے بیان میں۔ الاکراہ یثبت حکمہ، اکراہ اس کا حکم ثابت ہوتا ہے اذا حصل، جب حاصل ہو، من اس شخص کی جانب سے، یقدر علی ایقاع، جو قادر ہو اس چیز کو واقع کرنے پر، ما توعد بہ، جس کی اس نے دھمکی دی، سلطانا کان او لصا، خواہ وہ بادشاہ ہو یا چور ہو۔ اکراہ کا حکم، مجبور کرنے کا حکم تب ثابت ہوتا ہے جب کہ دھمکی دینے والا ایسا شخص ہو جو اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرنے پر قادر ہو، خواہ وہ بادشاہ ہو یا چور ہو۔ اکراہ کا حکم تب ثابت ہوگا جب اکراہ، مجبور کرنا، ایسے شخص کی جانب سے ہو جو اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرنے پر قادر ہو، خواہ وہ بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو۔ وَإِذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ، اور جب مجبور کیا جائے کسی آدمی کو، عَلَى بَيْعِ مَالِهِ، اپنے مال کی بیچنے پر، او عَلَى شِرَائِهِ، یا اس کے خریدنے پر، او عَلَى شِرَاءِ سِلْعَةٍ، یا کسی سامان کے خریدنے پر، او عَلَى أَن يُقِرَّ، یا اس بات پر کہ وہ اقرار کرے، لِرَجُلٍ، کسی آدمی کے لیے، بِأَلْفِ دِرْہَمٍ، 1000 درہم کا، او يُوَاجِرَ دَارَهُ، یا کرایہ پر دے اپنا گھر، وَأُكْرِهَ ذَلِكَ بِالْقَتْلِ، اور اس پر مجبور کیا گیا قتل کے ساتھ، او بالضرب الشدید، یا سخت مارنے کے ساتھ، او بالحبس، یا قید کرنے کے ساتھ، فباع، پس اس نے بیچ دیا، او اشترى، یا اس نے خرید لیا، فہو بالخیار، پس وہ خیار کے ساتھ ہے، ان شاء، اگر چاہے، امزل بیع، بے کو جائز رکھے، وان شاء، اور اگر چاہے، فسخہ، اس کو فسخ کر دے۔ تو اگر کسی آدمی کو مجبور کیا گیا کہ اپنا مال بیچو، یا فلاں سامان خریدو، یا 1000 درہم کا فلاں کے لیے اقرار کرو، یا اپنا گھر دے دو، اور اس کو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے، یا تمہیں سخت ماریں گے، یا تمہیں قید کریں گے۔ مجبور ہو کر اس نے بیچ دیا یا خرید لیا، تو اب اس کے بعد اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ کام جو اس نے کیا ہے اس کو اب جائز رکھے، بے کو جائز رکھے، اور چاہے تو فسخ کر دے۔ کسی آدمی کو مجبور کیا گیا اپنا مال بیچو، یا فلاں سامان خریدو، یا فلاں آدمی کے لیے 1000 درہم کا اقرار کرو، یا اپنا گھر کرایہ پر دے دو، اور دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یا تمہیں سخت ماریں گے، یا تمہیں قید کریں گے۔ مجبور ہو کر اس نے وہ کام کر دیے، اس نے بیچ دیا یا خرید لیا، تو اب اس کے بعد جب اکراہ ختم ہوگا اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو بے کو جائز رکھے، نافذ رکھے، اور چاہے تو اس کو فسخ کر دے۔ ورجع بالمبیع، اور رجوع کرے مبیع کا، فإن، اگر چاہے تو فسخ کر دے، اور جو مبیع مشتری لے چکا ہے اس سے وہ واپس لے لے۔ فإن كان قبض الثمن، پس اگر اس نے قبضہ کیا تھا ثمن پر، طوعا، خوشی سے، فقد اجاز البیع، بس اس نے بے کو جائز قرار دیا۔ وإن كان قبضه مکرہا، اور اگر اس نے اس پر قبضہ کیا تھا مجبور ہو کر، فلیس بإجازت، تو یہ اجازت نہیں ہے، وعلیہ ردہ، اور اس پر لازم ہے اس کو واپس کرنا، ان کان قائما فی یدہ، اگر وہ اس کے قبضہ میں موجود ہو، وإن ہلک المبیع، اور اگر مبیع ہلاک ہو گئی، فی ید المشتری، مشتری کے قبضہ میں، وہو غیر مکرہ، حالانکہ وہ مجبور نہیں تھا، ضمن قیمتہ، ضامن ہوگا اس کی قیمت کا، وللمکرہ، اور مجبور کے لیے جائز ہے، ان یضمن المکرہ، کہ ضامن بنائے مجبور کرنے والے کو، ان شاء، اگر وہ چاہے۔ اسے مجبور کیا گیا کہ بیچو، اس نے مجبور ہو کر بیچ دی، تو اس کے بعد جب یہ ثمن پر قبضہ کر رہا تھا تو دیکھیں گے ثمن پر قبضہ اس نے خوشی سے کیا یا وہ بھی مجبوری کی حالت میں۔ اگر ثمن پر قبضہ اس نے خوشی سے کیا ہے تو اس نے بے کی اجازت دے دی ہے، اب یہ بے پکی ہو گئی، اور اگر اس نے قبضہ بھی مجبور ہو کر کیا تو یہ کوئی اجازت نہیں ہے، ثمن اس کے پاس موجود ہوں تو واپس کرے۔ اسی طرح مجبور ہونے کی حالت میں بے ہوئی اور مبیع مشتری کے قبضہ میں ہلاک ہو گئی، لیکن اسے قبضہ کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا، تو وہ اب قیمت کا ضامن ہوگا مکرہ کے لیے جس کو مجبور کیا گیا تھا، لیکن وہ مکرہ چاہے تو مکرہ کو بھی ضامن بنا سکتا ہے جس نے اسے مجبور کیا تھا۔ مجبوری کی حالت میں بے تو ہو گئی، لیکن جب اس نے ثمن پر قبضہ کیا تو دیکھیں گے خوشی سے قبضہ کیا یا وہ بھی مجبور ہو کر۔ اگر خوشی سے قبضہ کیا تو اب اس نے بے کی اجازت دے دی ہے، بے پکی ہو گئی، اور اگر مجبوری کے ساتھ قبضہ کیا تھا تو یہ کوئی اجازت نہیں ہے،
اگر سامان اس کے پاس موجود ہیں تو واپس کرے۔ جبر کی حالت میں بیع ہوئی اور مشتری کے قبضہ میں وہ مبیع ہلاک ہو گئی، حالانکہ مشتری کو تو مجبور نہیں کیا گیا تھا کہ تم اس پر قبضہ کرو، تو اب وہ مشتری قیمت کا ضامن ہوگا مکرہ کے لیے، اور یہ جو مکرہ ہے جس کو مجبور کیا گیا، چاہے تو مکرہ کو بھی ضامن بنا سکتا ہے جس نے اسے مجبور کیا تھا۔ ومن اکرہ، اور جس کو مجبور کیا گیا، علی ان یأکل المیتۃ، کہ کھائے مردار کو، او یشرب الخمر، یا پیے شراب کو، فاکرہ علی ذالک، پس اس کو مجبور کیا گیا اس پر، بحبس، قید کے ساتھ، او بضرب، یا مارنے کے ساتھ، او قید، یا قید کرنے کے ساتھ، بیڑی ڈالنے کے ساتھ، لم یحل لہ، تو اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، الا ان یکرہ، مگر یہ کہ اسے مجبور کیا جائے، بما یخاف منہ علی نفسہ، اس چیز کے ساتھ کہ وہ ڈرے اس سے اپنی جان پر، او علی عضو من اعضائہ، یا اس کے اپنے اعضاء میں سے کسی عضو پر، فاذا خاف ذالک، پس جب وہ اس بات سے ڈرے، وسعہ، تو اس کے لیے گنجائش ہے، ان یقدم علی ما اکرہ علیہ، کہ آگے بڑھے اس کام پر کہ جس پر اسے مجبور کیا گیا تھا، ولا یسعہ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان یصبر، کہ صبر کرے، علی ما توعد بہ، اس چیز پر کہ جس کی اس کو دھمکی دی گئی، فإن صبر، پس اگر اس نے صبر کیا، حتی اوقعوا بہ، حتیٰ کہ انہوں نے وہ کام کر لیا اس کے ساتھ، ولم یأکل، اور اس نے نہیں کھایا، فہو آثم، تو وہ گنہگار ہوگا۔ مجبور کیا گیا کہ مردار کھاؤ، شراب پیو، ورنہ ہم تمہیں قید کریں گے یا تمہیں ماریں گے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مردار کھائے یا شراب پیے، لیکن اگر اسے مجبور کیا گیا کہ مردار کھاؤ یا شراب پیو ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے یا تمہارا کوئی عضو ضائع کر دیں گے، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کام کر لے جس پر اسے مجبور کیا گیا، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، تو حتیٰ کہ وہ اپنے دھمکی پر عمل درآمد کر لیتے ہیں، تو پھر یہ گناہ گار ہوگا جس کو مجبور کیا گیا تھا۔ مجبور کیا گیا کہ مردار کھاؤ یا شراب پیو ورنہ ہم تمہیں قید کریں گے یا ماریں گے، تو اب اس کے لیے شراب پینا جائز نہیں ہے، دھمکی والے فعل کو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اسے مجبور کیا گیا شراب پیو ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے یا تمہارا کوئی عضو تلف کر دیں گے، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ یہ کام کر لے جس پر اسے مجبور کیا گیا، لیکن اگر نہیں کرتا اور وہ اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرتے ہیں، اسے مار ڈالتے ہیں یا اس کا کوئی عضو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ گناہ گار ہوگا۔ وَإِذَا أُكْرِهَ، اور جب مجبور کیا جائے، عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے پر، اور بِسَبِّ النبی علیہ السلام، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے پر، بقید، قید کے ساتھ، او حبس، یا جیل میں ڈالنے کے ساتھ، او ضرب، یا مارنے کے ساتھ، لم یکن ذالک اکراہن، تو یہ اکراہ نہیں ہوگا، حتیٰ یکرہ، حتیٰ کہ اسے مجبور کیا جائے، بأمر یخاف منہ علی نفسہ، ایسے امر کے ساتھ کہ وہ ڈرے اس سے اپنی جان پر، او علی عضو من اعضائہ، یا اپنے اعضاء میں سے کسی عضو پر، فاذا خاف ذالک، پس جب وہ ڈرے اس سے، وسعہ، تو اس کے لیے جائز ہے، ان یظہر ما امروہ بہ، کہ ظاہر کرے اس چیز کو جس کا انہوں نے اس کو حکم دیا، ویوری، اور توریہ کرے، فَإِذَا أَظْهَرَ ذَلِكَ، پس جب وہ اس کو ظاہر کر دے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، حالانکہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَإِنْ صَبَرَ، اور اگر اس نے صبر کیا، حَتَّى قُتِلَ، حتیٰ کہ قتل کر دیا گیا، وَلَمْ يُظْهِرِ الْكُفْرَ، اور اس نے کفر کو ظاہر نہیں کیا، كَانَ مَأْجُورًا، تو وہ ثواب دیا گیا ہوگا۔ مجبور کیا گیا کہ تم کفر کرو یا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو ورنہ ہم تمہیں قید کریں گے یا ماریں گے، تو یہ کوئی اکراہ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے یہ کہا گیا ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا تمہارا کوئی عضو تلف کر دیں گے، تو پھر اس کے لیے وہ کام کرنا جائز تو ہے جس کا انہوں نے حکم دیا ہے، لیکن توریہ کرے، یعنی زبان سے کچھ بولے اور دل میں نیت کچھ کرے۔ جب وہ ایسا کام کر لے،
حالانکہ وہ اس کا دل تصدیق والا ہو، دل سے وہ کفر نہ کرے، تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے، نہ دل سے برا بھلا کہتا ہے اور نہ زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے، اور وہ اسے قتل کر دیتے ہیں، تو یہ ثواب ہوگا، اس کو ثواب ملے گا۔ وَإِنْ أُكْرِهَ، اور اگر اسے مجبور کیا گیا، عَلَىٰ إِتْلَافِ مَالِ مُسْلِمٍ، مسلمان کے مال کو تلف کرنے پر، بِأَمْرٍ، ایسے امر کے ساتھ، يَخَافُ مِنْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، کہ وہ ڈرتا ہے اس سے اپنی جان پر، او عَلَىٰ عُضْوٍ مِّنْ أَعْضَائِهِ، یا اس کے اعضاء میں سے کسی عضو پر، وَسِعَهُ، اس کے لیے گنجائش ہے، أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ، کہ وہ ایسا کرے، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ، اور مال والے کے لیے جائز ہے، أَن يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ، کہ ضامن بنائے مجبور کرنے والے کو۔ مجبور کیا گیا فلاں مسلمان کا مال ضائع کر دو ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے یا تمہارا عضو تلف کر دیں گے، تو اب اس کے لیے اس کے مسلمان کے مال کو ضائع کرنا جائز ہوگا، اور جب ضائع ہو جائے گا تو جو مال کا مالک ہے وہ مکرہ کو ضامن بنا سکتا ہے جس نے مجبور کیا تھا۔ مجبور کیا گیا کہ فلاں مسلمان کا مال ضائع کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے یا تمہارا کوئی عضو تلف کر دیں گے، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مال ضائع کر دے، اور جب ضائع کر دے گا تو پھر مال کا جو مالک ہے وہ مکرہ کو ضامن بنا سکتا ہے جس نے اسے مجبور کیا تھا۔ وَإِنْ أُكْرِهَ، اور اگر مجبور کیا گیا، بِقَتْلٍ عَلَىٰ قَتْلِ غَيْرِهِ، قتل کے ساتھ دوسرے کے قتل پر، اس کے اپنے غیر کے قتل پر، لم يسعہ، تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، ان یقدم علیہ، کہ اس پر آگے بڑھے، ویصبر، اور صبر کرے، حتی یقتل، حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ فإن قتلہ، پس اگر اس نے اس کو قتل کر دیا، کان آثما، تو یہ گناہگار ہوگا، والقصاص علی الذی اکرہہ، اور قصاص اس پر ہوگا جس نے اس کو مجبور کیا، ان کان القتل عمدا، اگر قتل جان بوجھ کر ہو۔ مجبور کیا گیا کہ فلاں کو قتل کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو اب اس کے لیے قتل کرنا جائز نہیں ہے، صبر کرے حتیٰ کہ یہ خود قتل ہو جائے۔ اگر اس نے قتل کر دیا اور دھمکی سے ڈر کر اس نے قتل کر دیا تو گناہگار ہوگا، لیکن پھر قصاص اس سے لیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے۔ مجبور کیا گیا فلاں کو قتل کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو اب اس کے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، صبر کرے حتیٰ کہ یہ خود قتل ہو جائے۔ لیکن اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو گناہگار ہوگا، اور قصاص اس پر لازم ہوگا جس نے مجبور کیا ہے، اگر قتل یا عمدن ہے۔ وَإِنْ أُكْرِهَ، اور اگر مجبور کیا گیا، عَلَىٰ طَلَاقِ امرأته، اپنی بیوی کو طلاق دینے پر، او عتق عبدہ، یا اپنے غلام کو آزاد کرنے پر، فَفَعَلَ، بس اس نے ایسا کر لیا، وَقَعَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ، تو واقع ہو جائے گا وہ جس پر اسے مجبور کیا گیا۔ وَيَرْجِعُ، اور رجوع کرے، عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ، اس پر کہ جس نے اس کو مجبور کیا، بِقِيمَةِ الْعَبْدِ، غلام کی قیمت کے ساتھ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمَرْأَةِ، اور رجوع کرے عورت کے آدھے مہر کا، إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، اور اگر دخول سے پہلے ہو۔ مجبور کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو یا اپنے غلام کو آزاد کرو، اس نے مجبور ہو کر دیا، تو غلام بھی آزاد ہو جائے گا، طلاق بھی واقع ہو جائے گی، لیکن جس نے مجبور کیا ہے اس سے پھر رجوع کرے غلام کی قیمت کا، اور جس نے مجبور کیا ہے اگر طلاق قبل الدخول ہے تو اپنی بیوی کے نصف مہر کا بھی اس سے رجوع کرے گا۔ مجبور کیا گیا اپنی بیوی کو طلاق دو یا اپنے غلام کو آزاد کر دو، اس نے کر دیا تو واقع ہو جائے گا، غلام بھی آزاد ہو جائے گا، بیوی کو طلاق بھی ہو جائے گی، لیکن جس نے مجبور کیا ہے اس سے پھر غلام کی قیمت کا رجوع کرے گا، اور جس نے مجبور کیا ہے اگر طلاق قبل الدخول ہے تو پھر بیوی کے نصف مہر کا بھی رجوع کرے گا۔ وَإِنْ أُكْرِهَ، اور اگر مجبور کیا گیا، عَلَى الزِّنَا، زنا پر، وجب علیہ الحد، اس پر لازم ہوگی حد، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، الا ان یکرہہ السلطان، مگر یہ کہ اس کو مجبور کرے بادشاہ، وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، لا یلزمہ الحد، اس پر حد لازم نہیں ہوگی۔ مجبور کیا گیا زنا کرو،
اس نے کر دیا تو پھر اس پر کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں حد واجب ہوگی۔ ہاں اگر بادشاہ نے مجبور کیا تو اس زنا کرنے والے پر حد نہیں ہوگی۔ صاحبین فرماتے ہیں بالکل ہی حد نہیں ہوگی، خواہ سلطان مجبور کرے، بادشاہ مجبور کرے یا کوئی اور۔ مجبور کیا گیا زنا کرو، اس نے کر دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں حد واجب ہوگی، لیکن اگر بادشاہ مجبور کرے تو پھر حد واجب نہیں ہوگی۔ صاحبین فرماتے ہیں حد بالکل واجب نہیں ہوگی، خواہ بادشاہ مجبور کرے یا کوئی اور۔ وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الرِّدَّةِ اور جب مجبور کیا گیا ہو مرتد ہونے پر، لم تبن امرأته منه بائنا نہیں ہوگی اس کی بیوی اس سے۔ مجبور کیا گیا کہ مرتد ہو جاؤ، اس نے مجبور ہو کر ارتداد کر لیا، مرتد ہو گیا تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ مجبور کیا گیا کہ تم مرتد ہو جاؤ، یہ مرتد ہو گیا مجبور ہو کر، تو اب اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔